آج 22 ذیقعدہ جمعہ کے اس بابرکت دن میں ایک سورت پڑھ لو، 80,000 حاجات پوری، دولت، عزت، اولاد، شادی، سب لوگ اس دن کا انتظار کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 22 ذیقعدہ جمعہ کے دن یہ ایک تسبیح جس نے پڑھی غیب سے 80 کروڑ ملیں گے۔ سینے کا راز پہلی بار بتا رہا ہوں۔ محترم ناظرین، آج آپ کے لیے ایک ایسا خاص مجرب آزمودہ عمل لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اگر آج آپ اس عمل کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دولت بارش کی طرح آپ کے گھر برسائے گا، دولت آپ پر فدا ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، مختصر ویڈیو کو اگر آج آپ مکمل دیکھ لیتے ہیں اور پورے عمل کو اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ جو میرا بھائی، جو میری بہن جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد صرف اور صرف ایک مرتبہ اس سورت پاک کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو اس دنیا کی سلطنت چاہیے آج تک جو آپ کو نہیں مل سکا، جمعہ کے دن اس سورت کو ایک مرتبہ عصر کی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس سورت کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگیں گے اللہ پاک عطا کر دے گا۔ تو یہ عمل اس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا درود ابراہیم، جو بھی آپ چاہیں 7 مرتبہ درود پڑھیں۔ 7 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر قرض ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان گھر خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کی اولاد آپ کا کہنا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، اس کے لیے پڑھ لو۔ کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی، اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنی خاص مقصد کی نیت کرنے کے ساتھ ساتھ فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا وہاب یا رزاق کا وظیفہ ہے۔ یہ دونوں اسم اعظم ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا وہاب یا رزاق ایک بار ہو گیا تو اسی طرح آپ یا وہاب یا رزاق کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اچھی طرح گن کر پڑھنا ہے، کمی پیشی نہیں کرنی۔ جب آپ یا وہاب یا رزاق کو 10 بار اچھی طریقے سے گن کر پڑھ لیں گے تو پھر آپ نے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 4 کل پڑھنے ہیں اور سورت الکافرون پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورت اخلاص آپ نے پڑھنی ہے۔ سورت اخلاص کے بعد آپ نے سورت فلق پڑھنی ہے اور آخر میں آپ نے سورت ناس پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کی آخری صورتوں میں سے 4 صورتیں لفظ کل سے شروع ہوتی ہیں۔ سورت اخلاص، سورت کافرون اور سورت فلق اور سورت ناس، 4 کل انہی سے مراد ہے۔ مسلمان ان صورتوں کا ورد کرتے ہیں تاکہ خوف سے محفوظ اور پناہ اور حفاظت میں رہیں۔ حضرت جبیر فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تم سفر میں جاؤ تو وہاں تمہیں اپنے سب رفقا سے زیادہ خوشی بامراد ہوں اور تمہارا سامان زیادہ ہو جائے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں ایسا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آخر قرآن کی 5 صورتیں سورت کافرون، سورت نص، سورت اخلاص، سورت فلق، سورت ناس پڑھ کر ہر سورت کو بسم اللہ سے شروع کرو اور بسم اللہ پر ہی ختم کرو۔ تو حضرت جبیر فرماتے ہیں کہ میں اس وقت میرا حال یہ تھا کہ سفر میں اپنے دوسرے ساتھیوں کے مقابلے میں قلیل ذات خستہ حال تھا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کیا میں سب سے بہتر حال میں رہنے لگا۔ جب آپ اوپر بتائے ہوئے اعمال پڑھ لو گے تو اس کے بعد آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 101 بار پڑھنا ہے، یعنی مکمل ایک تسبیح آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ پھر آخر میں درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔
آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ عمل کی مکمل ترتیب سمجھ لیں۔ 22 ذی الحج جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے 7 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر یا وہاب یا رزاق 10 بار پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر 3 بار سورت کوثر پڑھنی ہے، اور تیسرے نمبر پر 3 بار 4 کل پڑھنے ہیں، چوتھے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک مکمل تسبیح، اور آخر میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو عمل شروع میں پڑھا تھا یہ وظیفہ پڑھ کر پھر اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگنی ہے۔ اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ ناظرین، جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اس عمل کو آپ کر کے دیکھ لیں، آپ کو میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ آج ایسا خزانہ آپ کے حوالے ہے جو آپ ساری زندگی ان پر پرسکون ہو جائیں گے، اور اس بندہ ناچیز کو دعائیں دیں گے۔ کاش آپ کو اس عمل کے بارے میں پہلے بتا دیا ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اللہ کے نزدیک بڑے مرتبے کا حامل ہے، اللہ پاک کے نزدیک اس کی عظمت عید سے زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو سب سے افضل قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے باقی امتوں کو اس دن کی برکت سے محروم رکھا، صرف امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضل و کرم فرمایا اور امت محمدی کی اس دن کی طرف رہنمائی فرمائی اور اسے اس کی برکت سے نوازا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو بنی سالم بنی عوف کے علاقے میں نماز جمعہ کا وقت ہو گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا جمعہ ادا فرمایا۔ فرض نمازوں کی طرح نماز جمعہ کی بھی بڑی اہمیت، اور یہ نماز دوسرے فرض نمازوں سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ نماز جمعہ ایسا فرض ہے جسے ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے اور ضروری ہے۔ نماز جمعہ بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑنے والا لوگوں کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت وعید سنائی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.